تو آج ہم جیمز کلیئر کی مشہور کتاب اٹامک ہیبٹس یعنی ایٹمی عادات کے کچھ اہم نکات پر بات کر رہے ہیں۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ کیسے چھوٹی بظاہر غیر اہم تبدیلیاں مل کر زندگی میں بڑے نتائج لا سکتی ہیں۔ مصنف کا اپنا تجربہ بھی ہے، ایک حادثے کے بعد صحت یابی کا۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس کتاب سے وہ عملی طریقے نکالیں جن سے اچھی عادتیں بنانا آسان ہو اور بری عادتیں چھوٹ جائیں۔ جی بالکل، کتاب کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہی ہے کہ کامیابی کوئی ایک رات کا کھیل نہیں، یہ روز کی چھوٹی چھوٹی مسلسل کوششوں کا یعنی عادتوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو آج ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ چھوٹی عادتیں کام کیسے کرتی ہیں اور انہیں اپنی زندگی میں ہم کیسے اپنا سکتے ہیں۔ کتاب شروع ہی ہوتی ہے معمولی فوائد کے مجموعے کے خیال سے۔ وہ برٹش سائیکلنگ ٹیم والی مثال تو بہت مشہور ہے۔ ہاں، وہ 1% والی۔ جی، کہ ہر چھوٹی چیز میں بس 1% بہتری لا کر انہوں نے کمال کر دیا۔ سننے میں تو لگتا ہے 1% کیا ہے؟ بالکل، لیکن حساب لگائیں تو روز 1% بہتر ہونے کا مطلب ہے سال کے آخر تک آپ 37 گنا بہتر ہو سکتے ہیں۔ واہ! اور دوسری طرف اگر روز 1% بگاڑ ہو تو آپ تقریباً 0 پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اہم بات یہ ہے کہ آپ کے جو نتائج ہیں نا آج، وہ آپ کی ماضی کی عادتوں کا ایک تاخیری پیمانہ ہے۔ یعنی صحت، پیسہ، علم، یہ سب ہماری عادتوں کا نتیجے ہیں۔ جی، تو آج آپ کہاں کھڑے ہیں، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کی سمت کیا ہے، آپ کا رخ کس طرف ہے۔ اچھا، عام طور پر تو ہم سنتے ہیں کہ بڑے بڑے اہداف یعنی گول سیٹ کرو، لیکن یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ اہداف سے زیادہ نظام یعنی سسٹمز پر توجہ دو۔ یہ تھوڑی مختلف بات نہیں؟ ہاں، ہے تو تھوڑی غیر روایتی۔ دیکھیں، اہداف تو منزل بتاتے ہیں، لیکن نظام وہ راستہ ہے، وہ عمل ہے جو آپ کو منزل تک لے جاتا ہے۔ مثال سے سمجھائیں۔ اچھا، جیسے کمرہ صاف کرنا ایک ہدف ہے، ہو گیا ختم، لیکن صفائی برقرار رکھنے کا ایک نظام بنانا وہ اصل چیز ہے۔ اہداف حاصل کرنے پر خوشی ملتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اکثر وقتی ہوتی ہے۔ جب آپ اصل میں عمل سے، اس سفر سے لطف اندوز ہونا شروع کر دیتے ہیں نا، تو پھر خوشی کے لیے منزل کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، اطمینان ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اور یہیں سے وہ اگلا اور میرے خیال میں سب سے طاقتور نقطہ آتا ہے، شناخت پر مبنی عادات یعنی آئیڈینٹی بیسڈ ہیبٹس۔ کتاب کہتی ہے تبدیلی کی 3 سطحیں ہیں، نتیجہ، عمل اور شناخت، اور گہری تبدیلی شناخت کی سطح پر ہوتی ہے۔ بالکل، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کون بننا چاہتے ہیں۔ آپ کا ہر عمل، ہر عادت، وہ ایک طرح سے ووٹ ہے اس شخصیت کے لیے جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ اچھا؟ جی، مثال کے طور پر یہ کہنا کہ میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں شاید اتنا مؤثر نہ ہو جتنا یہ یقین رکھنا کہ میں سگریٹ نہ پینے والا شخص ہوں۔ یہ اشارہ کی تبدیلی ہے۔ جب آپ کی پہچان آپ کی عادت سے جڑ جاتی ہے تو رویہ خود بخود بدلتا ہے۔ صحیح، تو یہ اندرونی تبدیلی ہے۔ اچھا، تو پھر یہ عادتیں بنتی کیسے ہیں؟ وہ ہیبٹ لوپ کیا چیز ہے؟ جی، ہیبٹ لوپ وہ ایک 4 مرحلوں کا چکر ہے۔ پہلا ہے اشارہ یعنی کیو، پھر آتی ہے خواہش، کریونگ، اس کے بعد ہے رد عمل، رسپانس، یعنی وہ عادت جو آپ کرتے ہیں، اور آخر میں ہے انعام، ریوارڈ۔ اشارہ، خواہش، رد عمل، انعام۔ بالکل، اشارہ آپ کے دماغ کو بتاتا ہے کہ انعام آنے والا ہے، خواہش آپ کو کچھ کرنے پر اکساتی ہے، رد عمل سے آپ وہ انعام حاصل کرتے ہیں، اور انعام خواہش کو پورا کرتا ہے اور اس اشارے سے جڑ جاتا ہے۔ یہ چکر پھر خودکار ہو جاتا ہے، دماغ کی توانائی بچتی ہے۔ اچھا، تو اس لوپ کو سمجھ کر ہی وہ رویے کی تبدیلی کے 4 قوانین بتائے گئے ہیں۔ جی ہاں، پہلا قانون ہے اس سے واضح بنائیں، میک اٹ آبویس، یعنی اچھی عادت کا جو اشارہ ہے نا، اسے سامنے رکھیں، نمایاں کریں۔ جیسے اگر صبح ورزش کرنی ہے تو رات کو ہی جوگرز سامنے رکھ لیے۔ بالکل، یا صحت بخش ناشتہ کرنا ہے تو پھل میز پر رکھ دیے، بری عادت چھوڑنی ہے تو اس کا اشارہ ہٹا دیں، مشکل بنا دیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا قانون؟ اسے پرکشش بنائیں، میک اٹ اٹریکٹیو۔ انسان وہ کام کرتا ہے جس میں اسے کشش محسوس ہو۔ اس میں وہ ٹیمپٹیشن بنڈلنگ والی ٹیکنیک ہے، یعنی کوئی ایسی چیز جو آپ کرنا چاہتے ہیں
اسے اس عادت کے ساتھ جوڑ دیں جو آپ کو کرنی ہے۔ مثلاً جیسے آپ اپنا پسندیدہ شو صرف تب دیکھیں گے جب آپ ٹریڈ مل پر ہوں گے، تو دماغ ورزش کو اس پسندیدہ کام سے جوڑ لیتا ہے۔ اچھا آئیڈیا ہے۔ تیسرا قانون؟ اسے آسان بنائیں، میک اٹ ایزی۔ عادت جتنی آسان ہوگی اتنا ہی اسے کرنے کا امکان بڑھے گا۔ یہاں وہ 2 منٹ کا اصول آتا ہے؟ جی بالکل، 2 منٹ کا اصول کہتا ہے کہ کوئی بھی نئی عادت شروع کریں تو اسے اتنا آسان کر دیں کہ 2 منٹ میں ہو جائے۔ روز 1 گھنٹہ پڑھوں گا کے بجائے روز 1 صفحہ پڑھوں گا سے شروع کریں، یا ورزش کے کپڑے پہنوں گا۔ مقصد صرف شروع کرنا ہے؟ ہاں، کیونکہ اکثر سب سے مشکل کام شروع کرنا ہی ہوتا ہے۔ ایک بار شروع ہو جائے تو آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور چوتھا قانون؟ اسے اطمینان بخش بنائیں، میک اٹ سیٹسفائنگ۔ ہمارا دماغ فوری نتیجے چاہتا ہے۔ اچھی عادتوں کا فائدہ اکثر دیر سے ملتا ہے، تو پھر؟ تو ہمیں کوئی فوری اطمینان، کوئی چھوٹا سا انعام اس کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے۔ جیسے عادت کو ٹریک کرنا، کیلنڈر پر ہر روز نشان لگانا جب آپ وہ کام کر لیں۔ وہ نشان لگانا خود ایک چھوٹا سا انعام بن جاتا ہے۔ اور اگر کوئی دن چھوٹ جائے تو؟ تو اہم بات یہ ہے کہ مایوس نہ ہو، کوشش کریں کہ اگلا دن نہ چھوٹے۔ کلیئر کہتا ہے، ایک بار چھوٹنا حادثہ ہے، 2 بار لگاتار چھوٹنا ایک نئی بری عادت کا آغاز ہے۔ تو بس جلدی سے واپس ٹریک پر آئیں۔ اور عادت بورنگ لگنے لگتی ہے تب حوصلہ کیسے رکھیں؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ کتاب میں گولڈی لاکس رول کا ذکر ہے۔ مطلب یہ کہ انسان اس وقت سب سے زیادہ متحرک ہوتا ہے جب وہ ایسا کام کر رہا ہو جو نہ بہت آسان ہو نہ بہت مشکل، بس اس کی صلاحیت کے کنارے پر ہو۔ تو چیلنج کو تھوڑا تھوڑا بڑھاتے رہنا ضروری ہے۔ لیکن بوریت تو پھر بھی آئے گی، اور کلیئر کہتا ہے کہ کامیابی کا سب سے بڑا دشمن ناکامی نہیں، بوریت ہے۔ کامیاب لوگ بھی بور ہوتے ہیں، فرق یہ ہے کہ وہ بوریت کے باوجود لگے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، پیشہ ور لوگ شیڈیول پر چلتے ہیں چاہے موڈ ہو یا نہ ہو، شوقیہ لوگ تب کام کرتے ہیں جب موڈ ہو۔ تو مستقل مزاجی بوریت کے باوجود بہت ضروری ہے۔ زبردست۔ تو خلاصہ کریں تو چھوٹی مسلسل کوششیں واقعی بڑا فرق ڈالتی ہیں۔ اہداف سے زیادہ اپنے عمل کے نظام پر توجہ دینا زیادہ کارآمد ہے۔ جی، اور اصل گہری تبدیلی شناخت کی سطح پر آتی ہے کہ آپ کون بننا چاہتے ہیں، اور عادات بنانے کے 4 سنہری اصول: واضح، پرکشش، آسان اور اطمینان بخش۔ بالکل۔ اور یہ یاد رکھنا کہ چیلنج مناسب ہو اور بوریت کے باوجود ڈٹے رہنا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ تو آج کی گفتگو کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی توجہ نتائج، یعنی میں کیا حاصل کرنا چاہتی ہوں سے ہٹا کر شناخت، یعنی میں کون بننا چاہتی ہوں پر مرکوز کر دیں، تو یہ ہماری زندگی اور ترقی کے سفر کو کس طرح سے بدل سکتا ہے؟